أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی یاد دلائی تھی اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر زمین کی ساری چیزیں مہیا کی، آسمان ان کے لیے بنایا، اپنے ان احسانات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور اس وقت جو حالات فرشتوں کے ساتھ پیش آئے، ایک اعزاز اور احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ بے شک میں زمین میں ایک نائب کو بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ کو بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا اتجعل فیہا، کیا آپ اس میں ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں من یفسد فیہا، جو وہاں فتنہ و فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور آپ ہی کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جواب دیا کہ مجھے جو معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں سب سے پہلے پیدا کیا۔ جتنے انسان پائے جاتے ہیں وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ خلقتہ بیدی، کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا کہ میں اپنا نائب جانشین اور ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کا جانشین بننے والی ہے، جو نسل بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل زمین پر چلنے والی ہے، ایسی مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں، ان کو زمین پر بسانے والا ہوں۔ یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا کیا، تذکرہ کیا۔ تو فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ
آپ کی عبادت کرنی ہے، آپ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تو ہم ہیں، تو پھر دوسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مخلوق جس کو آپ پیدا کرنے والے ہیں، اس میں تو بہت سے لوگ وہ بھی ہوں گے جو زمین میں جائیں گے تو فتنہ و فساد مچائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کا خون کریں گے، تو ہمارے ہوتے ہوئے پھر ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے جو معلوم ہے، میں جس مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہوں وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ پھر تفصیل آگے اس کی بیان کی۔ تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، رب کا مطلب پیدا کرنے والے، پرورش کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ احسان کے طور پر یاد دلا رہے ہیں کہ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو صحیح طور پر ادا کرنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہا کہ وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتے نور سے بنا دیے گئے ہیں، ان کا کام بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو خدمت ان کے سپرد کر دی گئی ہے وہ خدمت وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ خدا نہیں ہے یا اللہ کے ساتھ اس کے کام میں پارٹنر اور شریک نہیں ہے، یا اللہ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ انسان ایک مخلوق ہے، جانور ایک مخلوق ہے، درخت ایک مخلوق ہے، پرندے ایک مخلوق ہے، پہاڑ ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق اس کو کہتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جیسے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ویسے فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ انسان اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور انسان کے اندر اللہ نے اچھا کام کرنے اور برے کام کرنے دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، اس کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر غلط خواہشات نہیں ہے، ان کے اندر صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیح کرنا، یہی ان کا کام ہے، یہی ان کی غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، اللہ کو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو بتلانے کے لیے اللہ نے مشورہ کیا کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ مشورے سے کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو اپنا کام کرنا تھا، اس کو تو اپنا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کر رہے تھے تو انہوں نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، ان کے سامنے یہ چیز رکھی تھی، یہ منصوبہ، یہ پلان رکھا تھا کہ ایک مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں۔ تو ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ان کے سامنے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل کے معنی بنانے والا ہوں، فی الارض کے معنی زمین میں، خلیفہ کے معنی جانشین، نائب۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی طرف سے اس کی ذمہ داری پورا کرتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، اب وہ بادشاہ نہیں ہے، اس کے بعد جو اس کا جانشین بنتا ہے، جو آتا ہے نائب بن کر اور اس کا کام کرتا ہے، وہ خلیفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ پر حضرت ابوبکر نے ذمہ داری سنبھالی، اور جو ملت کو سنبھالنے کا کام تھا، ان کو متحد کرنے کا کام تھا، دینی مشن کو آگے بڑھانا تھا، وہ حضرت ابوبکر نے کیا۔ تو اس کو خلیفہ کہتے جو بعد میں آنے والا ہو اور ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہو۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو ایک تو زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گی، میری شریعت کو زمین پر قائم کرے گی، اس کو نافذ کرے گی، لوگوں کے درمیان آپس میں فیصلہ کرے گی،
لوگوں کے درمیان دین کے پیغام کو عام کرے گی، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، اور جو ایک کے بعد دوسرے کی جانشین بنتی چلی جائے گی۔ ایک مخلوق آئی، اب ان کے بعد دوسری جگہ اس کی جگہ پر آئے گی، تیسری اس کی جگہ پر آئے گی، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسی مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ فرشتوں کے سامنے اپنا پلان اللہ نے رکھا۔ اب فرشتوں چونکہ اللہ نے ان سے پوچھا تھا، اور فرشتے اس سے پہلے بھی تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے دنیا میں جنات کو بھیجا زمین پر، انہوں نے خوریزی کی، اور خلیفہ کا جو لفظ تھا اس لفظ کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ خلیفہ کا مطلب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے والا، لوگوں کے درمیان اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو مخلوق آنے والی ہے اس میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کریں گے، جو لڑائی جھگڑے بھی کریں گے، اس لیے ان کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کو بھیجنے والے ہیں۔ تو خلیفہ کے لفظ سے بھی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق جو آنے والی ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ ایسے انسان کا جو میٹیریل بنا تھا، جس چیز سے انسان کو بنایا جا رہا تھا، وہ چیز ان کے سامنے کی چیز تھی، ان کو ان کی خصوصیات کا پتہ تھا کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میٹیریل کو دیکھ کر بھی انہوں نے سمجھا کہ اس سے جو مخلوق بنے گی وہ آگے جا کر اس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے بھی ملیں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ سے کہا، اور فرشتے سمجھتے تھے کہ ان کے نزدیک اللہ کی اطاعت کا مطلب صرف عبادت کرنا ہے، اور اللہ کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرے اور دنیا میں اللہ کے احکام کو بھی نافذ کرے۔ اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ غلط کام کرنے والے کو کیا سزا ملنے والی ہے، اچھے کام کرنے والے کو کیا انعام ملنے والا، اس کی وضاحت بھی نہیں ہو پاتی، اور اچھائی کا فائدہ کیا ہے، برائی کا نقصان کیا ہے، اس کی بھی وضاحت اور تفصیل لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی مخلوق پیدا کریں گے تو دونوں طرح کے احکام کو اللہ نافذ کریں گے، دونوں طرح کی مخلوق کو دیکھ کر اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے اندر دونوں صلاحیت تھی۔ لیکن فرشتے چونکہ صرف عبادت کرنے والے، تسبیح کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہی اصل مشن ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تسبیح تحمیدی کرنا ہے تو ہم مخلوق اللہ کی موجود ہے، اس لیے پھر دوسری مخلوق کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اس حکمت کو وہ جاننا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھی اور کہا کہ قالوا، انہوں نے پوچھا، اتجعل، کیا آپ ایسی مخلوق کو فیہا مانے زمین میں، تجعل میں بنا رہے ہیں، من جو یفسد فتنہ و فساد مچانے والا، یسفک خوریزی کرنے والا، دماء خون، کہا اس میں ایسی مخلوق کو آپ بنانے والے ہیں، من یفسد فیہا، جو اس میں فتنہ اور فساد مچائے گی، شریعت کے خلاف ورزی کرے گی، آپ کے خلاف بغاوت کرے گی، ویسفک الدماء، اور خوریزی کرے گی، ونحن، ہم، نسبح، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تحمید کرتے ہیں، ونقدس، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک، آپ کے لیے، ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ سبح یسبح کا مطلب تسبیح کرنا، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا، حمید کا مطلب تعریف کرنا، شکر کرنا، پیچھے آ چکا ہے، اور قدس یقدس کے معنی پاکیزہ قرار دینا، اللہ کی ذات کو ہر چیز سے پاک قرار دینا، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے سامنے پاک بنا کر پیش کرنا۔
تاکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ہم یہ کام کرتے ہیں، پھر اس مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم، انی میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اس انسان کو دنیا میں بھیج کر کیا مقصد مجھے حاصل کرنا ہے، ان کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ دنیا میں کیا کام کریں گے، یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو مقصد ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، جب پورا مقصد سامنے آ جائے گا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کا فائدہ کیا ہے، اور اس انسان اور آپ کے درمیان فرق کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، یہاں مسجد کے سامنے باب اسماعیل میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا تھا اور ہو بھی رہا ہے۔ اس ہفتے انشاءاللہ 4:30 بجے، آج انشاءاللہ بعد نماز عصر 4:30 بجے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے علماء اکرام کے بیانات ہوں گے، جس میں تمام عورتوں سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ آس پاس کی جتنی عورتیں ہیں ان سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے کہ جیسے حسب معمول پہلے بھی عورتیں تشریف لاتی تھی لیکن 2:30 بجے پروگرام ہوتا تھا، اب انشاءاللہ اس ہفتے 4:30 بجے پروگرام ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ عورتوں سے باب اسماعیل جو مسجد کے سامنے مکان ہے اس میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔